بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ابن رجب روایت کرتے ہیں، میں ایک ایسے شخص کے قریب موجود تھا جو مرنے کے بالکل قریب تھا اور اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہا تھا، مگر اس کی زبان پر یہ کلمات نہیں آ رہے تھے۔ آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا وہ اس کلمہ سے انکار پر مشتمل تھا۔ پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کی سابقہ زندگی کیسی تھی۔ جواب ملا وہ شراب کا عادی تھا۔ شیخ عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے، گناہوں سے بچو، یہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ امام قرطبی روایت کرتے ہیں، وہ ملک شام میں چند لوگوں کے پاس سے ایک شخص قریب المرگ تھا۔ اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ وہ جواب میں کہتا تھا، خود بھی پیو اور مجھے بھی جام بھر دو۔ اسی طرح ایک اور شخص سے کہا گیا، لا الہ الا اللہ کہو۔ وہ جواب میں کہتا تھا، 10 کے 2، 10 کے 2۔ یہ شخص اشیاء فروخت کرتا تھا اور ہر وقت یہی کلمات کہتا رہتا تھا۔ ابن قیم اپنی کتاب جواب الکافی میں لکھتے ہیں، ایک قریب المرگ آدمی کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی گئی تو جواب میں اس نے کہا، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ محترم ناظرین، میرے اندازے کے مطابق جو الفاظ ہمارے ذہن میں ہر وقت رہتے ہیں وہی جب ہم مرنے والے ہوتے ہیں تو ہماری زبان پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ دنیا کے پریشانیوں، دکھ، جھوٹ، بد زبانی، گانے گنگنانے یا ایسی کوئی بھی الفاظ جس سے ہمارے آخری وقت میں ہمارے لیے ہلاکت ثابت ہو، ان سے بچنا چاہیے، اور اس کی جگہ کوشش کریں کہ جب بھی فری ہوں تو کوئی ایسی روٹین بنا لیں کہ ہماری زبان پر درود شریف، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کلمہ یا اس طرح کے کوئی دعائیہ کلمات ہوں۔ یقین کریں اس بات کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جب آپ کبھی بیمار ہوں، اللہ نہ کرے آپ کبھی بیمار ہوں لیکن زندگی میں یہ معاملات چلتے ہیں، یا کوئی پریشانی کو دیکھیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوں، تب خود ہی آپ کی زبان پر یہ کلمات آ جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو ہر وقت دنیا کی فکر لگی رہے گی اور اپنے مال کی پریشانی میں ہی پڑے رہیں گے، اور یہی ہماری غلطی ہمارا ایمان بھی ضائع کر سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اور اپنی روٹین بنائیں کہ آپ کی زبان پر ایسے کلمات رہیں جو خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے، آمین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت زیادہ ایمان افروز واقعہ لائے ہیں، جس میں ایک بچہ اپنے اللہ پر اس قدر ایمان رکھتا ہے کہ آپ سب سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اس واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ محترم ناظرین، حجاج بن یوسف تاریخ میں اپنے ظلم و زیادتی اور قتل و غارت گری کے لیے بہت مشہور تھا۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ عراقی حاشیہ بردار ارد گرد موجود تھے۔ اچانک ایک خارجی لڑکے کو لایا گیا۔ لڑکے کی عمر کم و بیش 12-13 سال ہوگی، مگر چہرے سے ذہانت اور فطانت نمایاں تھی۔ اس کے سر پر لمبے لمبے بال تھے۔ لڑکے نے حاضرین کی پرواہ کیے بغیر محل کی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اسے قطعاً احساس نہ تھا کہ وہ حجاج بن یوسف کے دربار میں آیا ہے۔ وہ گردن کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں موڑ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر مختلف چیزوں کو دیکھ کر تعجب کے آثار ضرور نمایاں تھے۔ غالباً وہ پہلی مرتبہ کسی محل کی زیب و زینت اور اس کی آرائش دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے پکارا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو؟ گویا کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے۔ حجاج تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکے کی بات سنتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، او لڑکے، تمہارے چہرے سے ذہانت اور ذکاوت جھلکتی ہے، کیا تم نے قرآن حفظ کیا ہے؟ مگر لڑکے نے الفاظ کو ان کے ظاہری معنوں پر محمول کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے جو اس کو حفظ کروں؟ اس کی حفاظت ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ حجاج، کیا تم نے قرآن کو جمع کیا ہے؟ مطلب وہی تھا، کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ اس ذہین لڑکے نے الفاظ کو ظاہری معنی پر محمول کر کے ترکیب و ترکیب اسے جواب دیا، کیا قرآن بکھرا ہوا تھا جو میں اس کو اکٹھا کروں؟ اب حجاج ذرا کھسیانہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تم نے قرآن کو پختہ یاد کیا ہے؟ لڑکے نے پھر ان الفاظ کے ظاہری معنی لیے اور فوراً جواب دیا،
کیا اللہ رب العزت نے اسے محکم اور پختہ نازل نہیں کیا؟ حجاج: کیا تم نے قرآن کریم کا کچھ حصہ زبانی یاد کیا ہے؟ لڑکے نے پھر ظاہری معنی لیا اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے ڈالوں۔ اب حجاج سے کوئی جواب نہ بن پایا تو غصے میں بولا، تیری بربادی ہو، اللہ تجھے ہلاک کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ہی بتا مجھے کیا کہنا چاہیے۔ لڑکا: ہلاکت اور موت مجھے نہیں بلکہ تجھے اور تیری قوم کو آئے، تمہیں اس طرح کہنا چاہیے تھا۔ کیا تم نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے؟ حجاج: چلو قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرو۔ لڑکے نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریم شروع کی۔ جب اللہ کی نصرت و فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین سے نکلتے ہیں۔ حجاج: تیری بربادی ہو، قرآن میں تو اللہ کے دین میں داخل ہونے کی بات ہے اور آیتیں یوں ہیں۔ ترجمہ: لڑکا: ایک وقت تھا کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے تھے، مگر آج فوج در فوج دین سے نکل رہے ہیں۔ حجاج: آخر کیوں؟ لڑکا: لوگوں کے ساتھ تمہارے برے برتاؤ کی وجہ سے۔ حجاج: تیرا ستیہ ناش ہو، تجھے معلوم ہے کہ کس سے مخاطب ہے؟ لڑکا بولا، ہاں، میں ثقیف قبیلے کے شیطان حجاج سے مخاطب ہوں۔ حجاج: تیرا برا ہو، تجھے کس نے پالا پوسا اور تربیت کی ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جس نے تجھے پروان چڑھایا ہے۔ حجاج: تیری ماں کون ہے؟ لڑکا: جس نے مجھے جنا ہے۔ حجاج: تو کہاں پیدا ہوا تھا؟ لڑکا: جنگل میں۔ حجاج: اور پروان کہاں چڑھا؟ صحرا میں۔ حجاج: کیا تو دیوانہ ہے کہ تیرا علاج کراؤں؟ لڑکا بولا، اگر میں دیوانہ ہوتا تو تیرے دربار تک رسائی نہ ملتی اور تیرے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرتا، بلکہ درباریوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے تیرے آگے کھڑا رہتا، تاکہ میرے اوپر بھی تیرا کچھ انعام و اکرام ہو، یا سزا کے خوف سے تیرے آگے عاجز و لاچار کی طرح پر امید نگاہیں لگا کر کھڑا ہوتا۔ حجاج امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ ابو الحسن حضرت علی علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حجاج: میری مراد وہ نہیں جو تو سمجھا، میں تو عبد الملک بن مروان کی بات کر رہا ہوں۔ لڑکا: ارے وہ تو فاسق و فاجر ہے۔ تیرے لیے بربادی ہو، تو نے امیر المومنین کو فاسق و فاجر کیوں کہا؟ لڑکے نے جواب دیا، وہ ایک ایسی غلطی کا مرتکب ہوا ہے کہ اس سے بڑی غلطی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حجاج: وہ کون سی غلطی ہے؟ لڑکے نے کہا، اس نے تجھ جیسے ظالم کو اپنی رعیت پر حاکم مقرر کر رکھا ہے، اور تو لوگوں کے اموال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے اور ان کا ناحق خون بہاتا ہے۔ حجاج یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، بتاؤ اس گستاخ لڑکے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ درباریوں نے کہا، اس لڑکے کو قتل کروا دیجئے، اس کا قتل مباح ہے کیونکہ اس نے اطاعت اور فرما برداری کا طوق اتار دیا ہے، یہ سراسر بغاوت کا مرتکب ہوا ہے۔ لڑکا: اے حجاج سن، تیرے درباری اور حاشیہ نشین تیرے بھائی فرعون کے درباری اور امراء سے بھی برے ہیں۔ ارے ان سے تو وہ اچھے تھے کہ جب ان سے فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو، اور یہ تجھے میرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تو اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا تو تیرے پاس کوئی دلیل اور کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور تجھے خوب معلوم ہے کہ اس دن ظالم اور متکبر خوب ذلیل و رسوا ہوں گے۔ حجاج نے کہا، لڑکے سن، اپنی زبان سنبھال کر بات کر اور بڑوں سے بات کرنا سیکھ۔ میں نے تیرے بارے میں حکم دیا ہے کہ تجھے 4000 درہم عطا کیے جائیں۔ لڑکا: مجھے تیرے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تیرا چہرہ سفید کرے اور تجھے بلند کرے۔ حجاج نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اس کے کہنے سے کیا مراد ہے؟ درباریوں نے کہا، آپ ہی بتائیں۔ حجاج: سفید چہرے سے مراد برس، کوڑ کی بیماری اور اندھے ہونے کی بد دعا ہے، اور بلند کرنے سے مراد میرے سولی پر لٹکائے جانے کو مراد لیا ہے۔ پھر لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، بتا جو میں نے کہا ہے ٹھیک ہے یا غلط؟ لڑکا: اللہ تجھے غارت کرے، تو کس قدر سمجھدار ہے، یقیناً جو تو نے میرے الفاظ کی تفسیر اور شرح بیان کی ہے وہ درست ہے، اور یہی میری مراد تھی۔ حجاج شدید غصے کے عالم میں اس کی طرف متوجہ ہوا، غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔
گستاخ لڑکے، تیری یہ جرت تو ہمارے سامنے اس قسم کی بد زبانی اور بکواس کرتا ہے، لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا اور ایک 12-13 سال کا بے گناہ بچہ جو ذہانت، عقل مندی، حاضر جوابی اور بہادری میں بے مثال ہے، قتل ہو جائے گا۔ لوگوں کو اس پر رحم آنے لگا۔ رکاشی نام کا ایک درباری جو حجاج کا چہیتا تھا عرض کرنے لگا، اللہ امیر کو اور زیادہ عزت و شرف دے، یہ لڑکا مجھے عنایت کر دیں۔ حجاج: اچھا تم مانگتے ہو تو یہ میں تمہیں تحفہ کرتا ہوں، مگر سنو یہ درست ہے کہ اب یہ تمہارا ہو گیا، مگر میری دعا ہے کہ تمہیں اس میں برکت نہ ہو۔ لڑکا: مجھے نہیں معلوم تم دونوں میں سے کون زیادہ احمق ہے، تحفہ کرنے والا یا مجھ کو طلب کرنے والا؟ رکاشی کہنے لگا، لڑکے تم عجیب و غریب ہو، میں نے تمہیں قتل ہونے سے بچایا ہے اور تم میرا ہی مذاق اڑا رہے ہو اور مجھ پر ہی طنز کس رہے ہو۔ لڑکا: مجھے شہادت مبارک ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ حجاج: لڑکے ہم نے تمہارے لیے 1,00,000 درہم انعام کا حکم دیا ہے۔ تم نے جو کڑوی کسیلی گفتگو کی ہے اس کو ہم نے اس لیے معاف کر دیا ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہارا ذہن صاف ہے اور تم اللہ پر بھرپور بھروسہ کرنے والے ہو۔ اور دیکھو میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ تم کبھی ارباب حکومت کے ساتھ اس قسم کی گفتگو مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور جس طرح ہم نے تمہیں معاف کیا ہے وہ معاف نہ کر سکے۔ لڑکا: دراصل معافی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں، اور شکر بھی تمہارا نہیں بلکہ اکیلے اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی میں اور تم کسی مجلس میں دوبارہ آمنے سامنے نہ ہوں۔ لڑکا یہ گفتگو کر کے جب دربار سے باہر نکل رہا تھا تو سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا، مگر حجاج نے انہیں کہا، اس کا راستہ چھوڑ دو، میں نے ساری زندگی اس سے زیادہ فصیح اللسان، قادر الکلام اور بہادر لڑکا نہیں دیکھا، اور شاید مستقبل میں بھی نہ دیکھوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو یقیناً یہ بہت بڑا آدمی بنے گا اور یہ عجوبہ وقت ہوگا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ لڑکا زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا، غالباً اس کو حجاج ہی کے اشارے پر زہر دے کر ختم کر دیا گیا ہو، واللہ عالم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری اہم معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔